السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہچان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نمرا سجاد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹر وے انسیڈنٹ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس واقعے سے نہ تو آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، اور نہ ہی گورنمنٹ کے کسی ایسے ادارے کو کوئی اثر ہوا، اور اس ماں کو جو فرانس سے اپنے بچوں کو لے کر اسلامک اسٹیٹ آف ریپبلک میں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں دینی تعلیم دے سکے اور اپنے بچوں کو یہاں گرو کر سکے تاکہ اس کے بچے اسلامک اسٹیٹ میں پلے بڑھیں۔ تو یہ سب ہوا واقعہ اور کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ملیحہ خان۔ السلام علیکم ملیحہ، کیسی ہیں آپ؟ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے ملیحہ کہ کیا کہتی ہیں آپ، ایسا کیوں ہوا، اور نہ ہی کسی پہ کوئی اثر ہوا، نہ ہمارے ادارے میں صرف وہ ایک قانون چل رہا ہے کہ نوٹس لیا گیا، ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہو گیا، لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نمرا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ یہ دیکھیں کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہمارے اس میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان چیزوں کو ختم ہو جانا چاہیے، کوئی تو ایسا آئے جو آ کے ان چیزوں کو ختم کرے۔ نمرا بالکل، کوئی تو ہو ایسا۔ ایک منٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کی آواز آ رہی ہے؟ میم ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو موٹر وے پہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے قانون نے یہ تو نوٹس جاری کر دیا کہ ڈی این اے میچ ہو گیا ہے، ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے، تو کیا ہمارے وسائل اتنے تنگ ہیں یا ہماری گورنمنٹ اتنی ویک ہے کہ اس کے خلاف ہم فوری ایکشن نہیں لے سکتے؟ روز پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، روز اس چیز کا نوٹس چلا جاتا ہے کہ حکم جاری کر دیا گیا، تو حکم جاری کرنے کے بعد فوراً ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، وہ حکم بھی تبھی جاری کرتے ہیں جب عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے واقعات ہر روز ہو رہے ہیں، بالکل اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جنسی جو بربریت اور درندگی کے واقعات چھوٹی بچیوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے، ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ان میں بہت زیادہ جو اضافہ دن بدن دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس پہ تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ ایک ہنگامی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو نہیں مطلب رینگ رہی ہماری تو جو اس حکومت کا وقت سولوشن ہے کیا نکل اور سکتا ہے؟ اس کا سولوشن کوئی نہیں دے رہا نا ہمیں، نہ ہماری اسٹیٹ ہمیں کوئی سولوشن دے رہی ہے، نہ ہماری بات مانی جا رہی ہے کہ پبلک ڈیمانڈ کے لیے کہ ان ریپسٹ کو ہینگ کر دیا جائے، نہ تو اس ڈیمانڈ کو وہ مان رہے ہیں اور نہ ہی عوام کا اس ڈیمانڈ پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے، یہ تو ایک الگ سی بات ہے کہ جو کیا پھانسی ہو یا وہ کس طرح سے ہو، وہ پبلک میں ہو یا وہ نہ ہو، بات یہ ہے کہ جہاں بھی وائلیشن ہوتی ہے وہاں انصاف ملنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ حکومت وقت جو ہے اور اس سے پہلے کی حکومتیں بھی انصاف دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو آہستہ پچھلے 75 سالوں میں جس طرح ہمارے انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، ان کی کیپیسٹی ہی ختم ہو گئی ہے کہ وہ عوامی مسائل کے جو حل ہے اس کی طرف، اس کو حل کرنے کی کیپیسٹی، ان کی صلاحیت بالکل محدود ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو کوئی اس معاملے میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی ول بھی نہیں ہے، نہ ول ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ وسائل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لاہور والا جو یہ موٹر وے والے واقعے میں بھی کہ وہ جورسڈکشن کے چکر میں ہی وہاں لوگ نہیں پہنچے، اور جب پہنچے تو اس وقت تک وہ اتنا بڑا سانحہ جو تھا وہ کئی زندگیاں تباہ کر چکا تھا، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ایک سینس آف انسیکیورٹی جو ایک لہر اٹھی ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے ہر انسان کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ ہم سب پہلے ہی بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں، لیکن اب تو اس سے بھی اور بھی زیادہ سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ یہ ایک اور سمجھیں کہ ایک وہ بیریئر تھا۔ ویسے دیکھیں، تو سڑکیں آئین بھی وومن کو پراپر ہر لحاظ سے پروٹیکشن دینے کا حکم دیتا ہے،
تو اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر ایک لڑکی، آپ بھی ایک عورت ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے پروٹیکشن دی جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ آئین اور یہ اسٹیٹ ہمیں اس لحاظ سے پروٹیکشن دے رہا ہے جو ایک عورت ڈیزرو کرتی ہے. اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہماری ریاست نے قانون بھی بنا دیے ہیں، وہ کہ آپ دیکھیں تو ہمارے قانون میں ابھی بھی صنفی تعصب موجود ہے. بہت سارے قوانین جو ہیں ابھی تک موجود ہیں، جیسے حدود آرڈیننس ہے، لا یہ قصاص دیت کا قانون ہے، قانون شہادت ہے جس کے سٹیزن شپ رائٹ ہے، جس میں عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود لیکن having said that بہت سارے ایسے قوانین بھی موجود ہیں جنہوں نے جو عورتوں کو بہت تحفظ دیتے ہیں. خاص طور پہ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت ساری پرو ویمن لیجسلیشن ہوئی ہیں. لیجسلیشن پہ جو عمل درآمد ہے اس کا مسئلہ بہت سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ پاکستان میں وہ ان جو قوانین ہیں جو عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، عورتوں کے تحفظ کے لیے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور عمل درآمد نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور انسٹیٹیوشن کے اندر صنفی تعصب آج بھی موجود ہے، جو کہ CCPO کی شکل میں آپ نے سب نے اس کو دیکھا اور سنا. جب آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک صنفی حوالے سے اس طرح کا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے جو عورت بیسیکلی عورت دشمن مائنڈ سیٹ ہے، یا عورتوں کو اور یا صنفی تعصب لے کر بیٹھا ہوا مائنڈ سیٹ ہے، بالکل. میں یہاں بھی آپ سے سوال کروں گی کہ توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو، عورتوں کو انصاف دیں گے. پارلیمنٹ کے اندر خواتین کو نمائندگی تو دے دی گئی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی گئی خواتین بھی خاموش ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں مجھے آپ بتائیں تاکہ میں بھی اس چیز کو سمجھ سکوں کہ وہ خواتین کیوں خاموش ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی عورتیں خاموش ہیں، وہ بیچاریاں جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ویمن پارلیمنٹرین نے ہی عورتوں کے حوالے سے بل پاس کروائے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. جتنے بھی پرو ویمن بل آئے ہیں وہ تمام ویمن پارلیمنٹرینز نے موو کی اور پاس کروائے. ظاہر ہے کہ وہ بھی کمزور ہیں، ان کے بھی تو اتنی طاقت نہیں ہے نا. پارلیمنٹ کے اندر جو طاقت ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے پاس ہے جو کہ مردوں پہ مشتمل ہے، اور ان کی بھی کوئی ایسی یہ عورتیں، ان کا بھی وہ مینیفیسٹو کی حد تک ان کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کی عورت کو تحفظ کے حوالے سے. ہر جو ایسے اقدامات نہیں کیے ہیں جس سے خواتین کو تحفظ مل سکے. تو یہ سب ایک ہی تھیلی کے چچے بچے ہیں، اور ابھی تک ہمیں انتظار ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے اوپر ان کی عمل داری ہو جو واقعتاً عوام کے ساتھ مخلص ہوں، اور جو یہ قوانین ہیں اس کی عمل درآمد کے حوالے سے جو اس کے اوپر کوئی وہ لائحہ عمل بنا سکے. فرزانہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، ایک آواز اٹھا رہی ہیں. آپ جو ہو رہی ہے انسیڈنٹ اس کے خلاف آپ بول رہی ہیں، اپنی اس طاقت کو استعمال کریے. تو آپ کی طرح جو باقی خواتین ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے، جو عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان ریپسٹ کو پکڑ کے ہینگ کیا جائے، تو اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ جن کے پاس پاور ہے وہ لوگ بھی خاموش ہیں. وہ لوگ بلکہ الٹا اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس چیز پہ ایکشن نہ لیا جائے. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں دیکھیں، وہ بات یہی ہے نا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو بھی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سب کی سب ایک جیسی ہیں. آپ دیکھیں ایسا تو نہیں ایسے لوگوں کو مواقع ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ اگر سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، تو پھر سب ایک جیسے ہی کیوں آگے جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں آگے موقع دیا جاتا؟ ٹریجڈی ہے، یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کے عوام کے پاس آپشنز نہیں ہے. اب یہ PTI کی صورت میں انہوں نے سوچا کہ ہم نے بہت دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کو ہم نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، ہم نے ملٹری رجیمز بھی دیکھ لی، چلیں گے نہیں. ان کو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ PTI کوئی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی سیویئر بن کے کوئی ان کے لیے کچھ اس کا بحث بنے گا کہ ہمیں کچھ سکون ملے یا ہمیں کوئی ریلیف ملے. لیکن آپ نے دیکھا کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ پہلی حکومتوں کی طرح ہی نااہل بھی ہے اور اس کے اندر کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے. تو اب عوام کہاں جائیں؟ عوام کا تو پھر یہی ہے نا کہ اس ملک کے اندر پھر یہ ایک انقلابی تبدیلیاں ہی آئیں گی، یا اس طرح ہی ہوگا کہ عوام کی سڑکوں پہ نکلیں گے اور ہر چیز قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. جیسے بھی آپ نے دیکھا ایک مولوی کو جو ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ
स्टार्ट इससे पहले तो पता नहीं कितने वाकयात हो चुके हैं। फिर आप अवाम को पुश कर रहे हैं कि वो कानून अपने हाथ में लेके खुद मुजरिमों को सजाएं देने की कोशिश करें, और अगर ये सूरत हाल बन गई तो फिर अफरा तफरी का आलम होगा और ये इस हालात को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सिर्फ अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत इस्तेमाल करें अपने गर्ज के लिए। अगर वो ये सोचे कि हमारी ताकत से हमारी आवाम को अच्छे वसाइल फराहम होते हैं, तो वो अपनी जात को भूल जाए, अपनी जात को भूल के वो लोगों के लिए सोचें। अगर हम उनको मौके देते हैं, हम उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए चांस देते हैं, तो वो क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने हमें आगे पहुंचाया वही लोग हमें वापस उस जगह पे ला सकते हैं। जी, तो इस हवाले से ये है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, जैसी तैसी भी हमारी जमहूरियत है, जिसको सो कॉल जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जो इलेक्शन की हद तक है, पर चलिए मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन का सिलसिला भी अगर जारी रहा तो कुछ ना कुछ सियासी जमातों के अंदर जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि जब उनको ये पक्का पता होगा कि 5 साल के बाद हमने जाना है अवाम के पास और अवाम ने हमारा गिरबान पकड़ना है, तो फिर शायद वो भी थोड़ा डिलीवर करने में उनकी भी दिलचस्पी बढ़ जाए। क्योंकि अभी तक तो ये रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी का प्रोसेस ही नहीं चलने दिया गया। तो अब पिछली 2003 पार्लियामेंट्स आई हैं, तो ये सिलसिला अगर चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि अवाम जरूर जब इलेक्शंस होंगे तो फिर इन जमातों को जब वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर शायद ये भी कुछ सोचें कि अगर इनको ताकत में, पावर में, इक़्तिदार में रहना है तो अवामी मसाइल के हल की तरफ इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। देखते हैं हम कि नवाज शरीफ भी, बिलावल भी, सबको एक वजीर आजम की सीट चाहिए। वजीर आजम सीट लेने से पहले तो सब नारे लगाते हैं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, वसाइल भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उस सीट पे बैठने के बाद आवाम नजर नहीं आती उनको अपने वसाइल नजर आते हैं। एक वुमेन को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो वादा किया जाता है, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो वादा किया जाता है, वो सीट मिलने के बाद औरतें तो सब चीजें फेस करती हैं, हरासमेंट फेस करती हैं, रेप फेस करती हैं, और न जाने कितनी चीजें हैं जो एक औरत को फेस करनी पड़ती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मसला यही है ना कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, इसके ऊपर इसकी लीडरशिप आप देखें तो उनका ताल्लुक अशराफिया से है। वो खुद एक फ्यूडल बैकग्राउंड, ट्राइबल बैकग्राउंड, सरमायादारी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। एक पाकिस्तान के अंदर जो एक अशराफिया है, जो एक जो आप समझे कि एलीट तबके से है, जब तक एलीट की हुक्मरानी रहेगी, जब तक जो रियासत के ऊपर जो अमलदारी है वो अमीर तबके की रहेगी, जो कि इस्तेसाल करता है अक्सरियती तबके का, जो मेहनत कशों का तबका है, तो तब तक वो यही हालात चलते रहेंगे। कहने को वो मैनिफेस्टो में सारा कुछ लिख देते हैं, सब अच्छा अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब वक्त आता है, जब उनको मौका मिलता है, जब उनके पास इक़्तिदार की कुर्सी आती है, फिर हमने तो सबको इस्मा के देख लिया ना कि कोई भी डिलीवर नहीं कर सका। किसी ने भी पाकिस्तान में ये कोशिश नहीं की कि तालीम के ऊपर जो है वो कोई 10% लगा दिया जाए, कि चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो, या किसी मिलिट्री डिक्टेटर की हो। उन्होंने 2% से ज्यादा एजुकेशन को नहीं दिया, 1% से ज्यादा हेल्थ को नहीं दिया, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, लोगों के लिए नौकरी का कोई बंदोबस्त नहीं। इस वक्त 60% आपकी आबादी जो है वो रोजगार दम पे है, वो नौजवान नस्ल है जिसको अपने आगे फ्यूचर में अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि ना उनके पास नौकरियां हैं, ना उनके पास कोई ऐसा स्किल है कि वो अपनी एक कोई जो है वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। तो जाहिर है कि फिर क्या होगा, फिर एक फ्रस्ट्रेशन होगी, अफरा तफरी का आलम होगा, एनार्की होगी इस मुल्क के अंदर। ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने देखा है कि हमारे मुल्क में ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी शहर हैं जहाँ पे आज तक औरतों को एक कमतर समझा जाता है, बस 4 दीवारी तक महदूद कर देना और वहां से बाहर ना निकलना एक अलमिया बन गया है। तो इवन देन कि उनको वोट देने की भी इजाजत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सोसाइटी को कैसे शेप अप किया जा सकता है? देखिए, इस सोसाइटी को वही बात फिर आ जाके ये आती है कि सोसाइटी को किस जगह पे चलाना है वो उसकी रियासत तय करती है। लोग जो हैं वो तय करते हैं कि उन्होंने जब वो पार्टियों को वोट देते हैं तो फिर वो ये तय करती है, रियासत तय करती है, वो नहीं मैनिफेस्टो पे वोट देते हैं ना।
اور وہ مینیفیسٹوز یہی ہے نا کہ جس میں لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے, لوگوں کو ان کو روٹی کپڑا مکان ملے گا, روزگار ملے گا, ہر طرح کے تشدد سے نجات ملے گی. اسی بیسس کے اوپر ریاست کو وہ ایک جو ہے یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی حکومتی پارٹی ہے وہ اس کے اوپر ڈیلیور کرے. اب جب ہم نے سماج کو بدلنا ہے تو جب تک ہم یہ سب نہیں ماحول نہیں بن دیں گے, لوگوں کو جو ہے جو ان کو یہ آگے بڑھنے کے صحت, تعلیم, ہنر کے موقع نہیں دیں گے, تو پھر معاشرے کے اندر تبدیلی تو نہیں آ سکتی. یہ صورتحال تو ایسی ہی رہے گی. الٹیمیٹلی تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. فرزانہ بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ملیحہ خان. تو ملیحہ, میں آپ سے ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تو جیسے فرزانہ نے بھی بات کی کہ سوسائٹی کو گرو کرنے کے لیے لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہیے, لوگوں میں شعور پیدا. لوگوں میں شعور کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہماری محدود کر دی گئی, بھئی عورت جو ہے جس کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے, بالکل صحیح, تو پھر کیسے ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہیے نمرا. آپ دیکھیں کہ بہت ساری, یعنی یہ تو آپ ووٹ دینا تو ایک بہت بڑی بات کری ہے نا. مجھے لگتا ہے ہمارے پاس ایسی بھی جگہ نہیں کر سکتے, بالکل ایسی بھی جگہ ہیں ہمارے ملک میں, ہماری کنٹری میں, جہاں پہ عورت کو نکلنے نہیں دیا جاتا گھر سے. آپ اندازہ لگائیں, جس عورت کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا, اس کو ووٹ کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے نا اس کے پاس. اس کو تو یہی نہیں پتا کہ ووٹ جو اتنا بڑا حق ہے ہمارا ایک شہری کا, ٹھیک ہے, اس کو ملک میں رہنے کے حوالے سے جو ایک شہری کا یا ایک عوام کا جو حق ہوتا ہے, سب سے بڑا ووٹ ہی ہوتا ہے. آپ ووٹ دے کے ہی ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہو جو کہ جن کو آپ چاہتے ہو کہ وہ, تو آپ دیکھیں ان لوگوں کو تو تعلیم ہی نہیں دی جائے گی نا اس بارے میں کہ ووٹ بھی کوئی چیز ہے. آپ کسی کو ووٹ دے کے اپنی پسند کے بندے کو لا سکتے ہو, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہماری کنٹری میں تو سب چیزیں ہیں نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی جو انسیڈنٹس ہیں, ان سب چیزوں کو اگر ایک طرف سائڈ پہ بھی رکھیں, آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی میجر بات ہوتی ہے, تو عورت اور مرد میں سے اگر کسی کی غلطی مانی جاتی ہے نا, تو ہمیشہ عورت کی غلطی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں مرد کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. مرد کی غلطی کو وہ بعد میں سوچیں گے ضرور, لیکن بعد میں سوچیں گے. پہلے وہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ عورت ہے تو عورت میں ہی غلطی ہے. آپ سب چھوڑ دیں, اگر ایک عورت ڈرائیو کر رہی ہے نا روڈ پہ, تو اگر کچھ وہاں پہ اسے کچھ غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا, وہ بے شک یہ ہوگا کہ اگر وہ مرد کی غلطی ہوگی, عورت کی غلطی ہوگی, نہیں, وہ عورت کی غلطی ہوگی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عورت یہ مرد کی غلطی تھی, وہ کہیں گے عورت ڈرائیو کرے تو یہ تو عورت ہے ہی ایسی نا, وہ تو کرے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی رہنما کنزہ اقتدار. کیسے ہیں کنزہ اقتدار آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کنزہ آپ سے تو جیسا کہ میں پہلے فرزانہ سے بھی یہی گفتگو کری تھی موٹر وے انسیڈنٹ کے بارے میں, کہ موٹر وے انسیڈنٹ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ موٹر وے انسیڈنٹ کے بارے میں سوال کر رہے تھے ہم کہ ملزم جو ہے اس کا ڈی این اے بھی میچ ہو گیا, گرفتاری کا حکم بھی ہو گیا. آپ تو ایک رہنما ہے پی ٹی آئی کی, تو آپ سے تو میں سب سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گی کہ ہمارا اقتدار اتنا کمزور ہے کہ ملزم کی صرف اب تک گرفتاری کا حکم ہے, اور اب تک اس چیز پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں, پہلے جو ریاستیں گزری ہیں, پہلے جو حکومتیں گزری ہیں, یہ عابد جو مجرم ہے یہ پہلے بھی مجرم رہ چکا ہے. تو اس ٹائم بھی یہ اسے سزا اگر ملتی تو ایسے حادثات نہ ہوتے. پر ابھی بھی ہماری حکومت لگی ہوئی ہے, ہماری پارٹی بھی, ہماری حکومت بھی سخت ایکشن میں ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسے سزا ملے. پر میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں آپ کے اس سے بھی کہ اسے عدالتوں میں یہ بات نہ کی جائے, اسے ریاست سزا دے. اور انشاءاللہ مجھے اپنی حکومت پہ یہ یقین ہے کہ اسے ایسی برتناک سزا ملے گی کہ آنے والے جو مجرم ہوگا وہ 10 بار سوچے گا کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو پائے. تو اس کے خلاف ایسا ایکشن لیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں عوام یہ کہہ سکے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا اور اس کے بعد کتنے سالوں تک یہ کیس نہیں آیا. تو اب ایسا پی ٹی آئی کو سٹینڈ لے گی تو عوام اس چیز کو ایگری ہوگی, عوام اس چیز پہ خوش ہوگی. جی آپ کی آواز تھوڑی سی سلو آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 25 لاکھ روپے سراسر ایک بندے پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے ہماری پنجاب حکومت نے. پر اگر یہ پہلے ایسے واقعات کو روکا جاتا, یہ گن پچھلی حکومت نے ہمارے لیے چھوڑا ہے, پر یہاں پر ہماری بات آتی ہے ہماری بیٹی.
ہماری بہن کی، جو کہ ہم سب خود سہم گئے ہیں. اور ہمیں خیر ہمیں اپنی حکومت پہ اور خان صاحب پہ یہ یقین ہے کہ پہلے بھی وہ حق کے لیے لڑے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ اس مسلم کو ضرور سزا ملے گی. پچھلی حکومت تو نہیں دے سکتی. کنزا اقتدار میں بیٹھی خواتین کے حوالے سے، ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گی آپ بھی اس اقتدار کا حصہ ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے آپ کے اپنی گورنمنٹ میں ہی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز میں مخالفت کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، مخالفت کی تو یہاں پر بات ہی نہیں آتی. ہمارے بزاد صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور وہ لوگ کوششیں کر بھی رہے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ آج تک کسی بھی پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اتنی جلدی رپورٹ کبھی بھی نہیں آئی. اس کی رپورٹ بھی آگے پر مسلم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو پا رہا ہے، پر ہو جائے گا. وہ کہاں جائے گا اور اسے سزا بھی ملے گی. آپ کی آواز بہت زیادہ سلو آ رہی ہے. ہیلو کنزا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ملزم کو گرفتار، یہ تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ گرفتار کرنے کا حکم تو جاری کر دیا، ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، تو کیا آپ کی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ ایکشن ابھی تک لینے کا حکم جاری کر دیا کہ ایکشن لیا کیوں نہیں جا رہا؟ کیوں نہیں گرفتار؟ جب اس کی تصویر بھی آ گئی، مجرم کی ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ بھی آ گئی، اسٹل گورنمنٹ کس سوچ میں گورنمنٹ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. گورنمنٹ کمزور نہیں ہے، اسی لیے تو اتنی جلدی ڈی این اے کا رپورٹ آیا، اس لیے تو اس کا بایو ڈیٹا نکلا کہ گورنمنٹ کمزور نہیں ہے. پر جیسے ہی یہ بات لیک ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو سکا. پر انشاءاللہ اس سے برتناک سزا ملے گی. ہمیں اپنی گورنمنٹ پہ اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ اسے ضرور سزا ملے گی اور سخت سے سخت سزا ملے گی. ایسی برتناک سزا جو پچھلی حکومتوں نے. فضانہ میری آپ اس بارے میں کیا جو کنزا نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک کی باتیں ہوتی ہیں، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ان کا جو سی سی پی او ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا ہے جن کی سوچ ہی جو ہے وہ صنفی تعصب پہ مبنی سوچ جو رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا جو عمر شیخ صاحب کا جو انہوں نے گفتگو کی اس خاتون کے حوالے سے. اب دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں جس طرح یہ مینج کر رہے ہیں، ابھی بندے پکڑے نہیں گئے ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا، یہ بھی بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اس میں مطلب چیف منسٹر تک بیٹھا ہوا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی امبیرسنگ بات ہے کہ اب وہ جو لڑکا دوسرا والا جو وقار الحسن ہے وہ خود پیش ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں. تو آپ یہ تو کام ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے آپ کو جو ہے اس طرح کے جو کیسز ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہیپیزرڈلی جو ہے وہ ایک کچی باتیں آ کے عوام کے سامنے کریں. تو ان کا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کب اس بندے کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں. باقی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دوسری حکومتوں کو، پچھلی حکومتوں کو تو نہیں ہم بیٹھ کے روکتے رہیں گے. عوام نے تو ان کو مینڈیٹ دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچاری عورت وہاں سے اول تو ان کو وہ ان مینڈ روڈ تھا، مطلب جب وہ آپ نے روڈ کھول دیا تو پنجاب. فضانہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ کنزا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کنزا آپ ہاں جی. پڑا ہوا ہے، یہ پچھلی حکومت کا گند ہے. ہم پکڑنے کے لیے ہماری حکومت اتنی ایکشن میں ہے کہ اس نے پہلے ہی کانفرنس کر دی ہے، وہ چپ نہیں رہے. اور یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں سی پی او صاحب نے جو کہا، کنزا یہ کیسز پچھلی حکومت کی نہیں ہوئی. کنزا آپ کے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیسز پچھلی گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ کیسز اسی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں. تو جب بالکل یہ پچھلی گورنمنٹ کی کیس نہیں ہے، پر یہ مجرم جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس نے یہ جرم کیا ہوا ہے. اس ٹائم انہوں نے ان کی ریاست میں کیوں سزا نہیں دی؟ یہاں پر ہم ایک حکومت کو بلیم کریں، دوسرے کو بلیم کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنی بہن کو، ہم عمران خان کی حکومت کو بلیم کرنے کے بجائے ہم انہیں اپریشیٹ کریں کہ اتنی جلدی رپورٹ آئی اور گرفتاری کے لیے اتنے ایکشن لیے جا رہے ہیں. ان کے جو حکمران تھے وہ تو چپ گئے تھے. ہمارے حکمرانوں نے اگر پریس کانفرنس کی تو ان میں یہ ہمت ہے اور وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ہم انہیں سزا دیں گے. اور دوسری بات یہ جو بھرتیاں ہیں یہ آپ لوگوں نے کی ہیں. اگر ہماری حکومت تو پہلی حکومت ہے، اگر آپ لوگوں نے سیاست سے بالا تر یہ فیصلے کیے ہوتے، بھرتیاں سیاست سے بالا تر کی ہوتی تو آج ہمیں یہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. فضانہ اس کنزا کی اس بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
फरजाना भाई, आप किन्जा की स्टेटमेंट में क्या कहना चाहेंगी? जवाब होगा तो कुछ कहेंगे ना। लाइन ड्रॉप हो गया है, लाइन ड्रॉप हो गया है। जवाब हमारे पास है, हमारा जवाब उनके पास लाजमी जवाब मौजूद होता है, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गया है। सारी पाकिस्तान की पहले से हम गई है, पर ये आबिद अली जो है ये पहले भी मुजरिम रह चुका है और इन्हीं की हुकूमत का ये किया हुआ पौधा है जो आज हमें ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आप तो मेरी बहन जो है वो सामने नहीं आ रही। किन्जा आप लाइन पे रहिएगा, मैं सवाल करना चाहूंगी अब मलीहा से, आप लाइन पे रहिएगा। निभा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मैंने किन्जा की बात सुनी है, ये जो बातें करी हैं कि हम हुकूमत पे ब्लेम गेम ना खेलें, किसी की ब्लेम, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे। हम लोग चाहते हैं हमें इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल ठीक है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। हम लोग ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जो एक्शन लिया है वो स्लो लिया है या फास्ट लिया है, या जो पुरानी हुकूमतें थी वो स्लो या फास्ट, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं इंसाफ दो। अगर पता लग गया बंदा कौन है तो बंदा कहाँ, ये क्यों नहीं पता लग रहा? नहीं पता ये क्यों नहीं पता लग रहा? मुझे बताओ। इनाम मुकर्रर कर दिया जाना 25-25 लाख रुपए का, ये क्या बात है? ये कोई डिमांड नहीं है, ये अवाम की यही डिमांड नहीं है। बिल्कुल, हमें इनाम दिया जाएगा तो मुजरिम भी सामने आएगा। अवाम की डिमांड ये है कि इसके बाद होने वाले तमाम वाकयात को रोका जाए, ताकि हमारा जो मुल्क है वो दुनिया में एक अच्छा एक्शन, एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करे। बिल्कुल। आप ये देखें कि जैसे वो कही थी कि ये जो गन छोड़ के गई है वो पिछली हुकूमत हमारी छोड़ के गई, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली हुकूमतों में अलग से होता था सब कुछ जो होता था, इस हुकूमत में अलग से हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है। हम लोग किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अब हो रहा है उसको हल किया जाए। आप फरजाना और किन्जा दोनों हमारे साथ है। जी फरजाना, आपने किन्जा की स्टेटमेंट सुनी होगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? लाइन ड्रॉप हो रही है, तो आप मुझे ना बड़ी हैरत हुई उनकी ये बात सुन के कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम अप्रिसिएशन जो है ना हमारी, वो उस वक्त फुल होगी, उस वक्त फुलफिलमेंट होगी उसके अंदर जब वो हमारा एंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि उस बंदे को सामने लाके खड़ा किया जाए कि हाँ ये है वो। ये कह देने से कि नोटिस जारी हो गया, ये कह देने से कि शनाख्त हो गई, ये कह देने से कि डीएनए के टेस्ट मैच कर गए सब कुछ, हम लोगों को क्या पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं। आरजी तो ये तो सारी बातें हैं खामोश कराने की। ये बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल अवाम एक ताकत है, जब वो निकलेगी बाहर तो लोगों में वलवला पैदा होगा, वो इसको हैंडल नहीं। आप ये देखें कि बिल्कुल कल जो प्रोटेस्ट हुई है इतनी सारी चीजों की, जो औरतें जो घरों से बाहर निकली हैं, लड़कियां जो घर से बाहर, वो इसका क्या मकसद था? इसका मकसद यही था कि हम लोगों को जो है ना हमारे राइट्स तो मिल रहे होंगे। ठीक है, जो अभी फरजाना बारी भी यही कह रही थी कि हम लोग राइट्स के लिए काम करें, राइट्स मिल रहे होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वही बात है ना कि राइट्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं इस तरह के मामलात में। जब ये चीजें आती हैं तो फिर राइट्स कहाँ जाते हैं? हम लोगों को ये राइट्स तो नहीं चाहिए कि बाहर औरत को निकलने की इजाजत है, बाहर औरत ड्राइव कर सकती है, बाहर औरत मर्द की शाना बचाना है। ये क्या बात है? ये तो सिर्फ बातें हैं। हम लोगों को करके दिखाएं कि क्या है क्या नहीं है। हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए इन चीजों का। फिर यहाँ बात आती है सीसीपीओ साहब की कि ऐसे लोगों को क्यों इक़्तिदार या ऐसे लोगों को क्यों अथॉरिटी दी जाती है कि जिनकी मेंटल लेवल या जिनकी एक ग्रूमिंग जो बस इस हद तक रुक गई है कि वो ओवरऑल होके नहीं सोचेंगे, वो अपनी जो उनकी वो मेंटालिटी, जहाँ तक उनकी वो एक माइंड सेट बिल्ड हुआ है बस उस हद तक रह के सोचेंगे, ना कि वो ओवरऑल सोचेंगे। इस बारे में आप ये देखें कि सीसीपीओ का जो बयान था कि उसको निकलना नहीं चाहिए था, तो फिर ऐसा करते हैं कि कुछ चीजें हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमारी या तो हमारी हुकूमत बता दे हमें, या फिर ये सीसीपीओ साहब बता दे हमें कि ये टाइम है जिस टाइम में औरतें बाहर निकलेंगी, ये टाइम है जिस टाइम में मर्द बाहर निकलेंगे, ये टाइम है जिस टाइम पे बच्चे बाहर निकलेंगे। और अगर इस टाइम के बाहर निकलेंगे तो उनके फिर रेप होंगे या फिर उनके साथ इस तरह के जराइम। ऐसे लोगों को नहीं आती, ऐसे लोगों को क्यों ये लोग मौके देते हैं आगे जाने के? बिल्कुल ऐसे लोगों को क्या तो ये सिफारिश वाला काम चलता होगा ना, यहाँ पे सिफारिश मिलती होगी लोगों को, ऐसे लोग आगे जाते होंगे। और आप ये देखें कि वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बावजूद उनका मेंटालिटी लेवल वही है कि औरत को घर में ही आना चाहिए इस टाइम के बाद। ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई बात कहने की थी ही नहीं उस वक्त। आप उस वक्त भी औरत को ये कह रहे हैं कि आप गलत हो और मर्द को कह रहे हैं कि ठीक हो। इस वक्त आप सोल्यूशन निकालो यार चीज का। किन्जा हमारे साथ है, किन्जा क्या कहना चाहेंगी अब आप? जी मैंने सवाल नहीं सुना, जरा मेरी लाइन ड्रॉप हो।
ہمارا سوال میں نے یہ کیا نا، جو سی سی پی او صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے میں یہ سوال کری تھی کہ ایسے لوگوں کو اتھارٹی کیوں دی جاتی ہے جن کی مینٹل اسٹیٹ، جن کی بلڈنگ، جو بس ان کا مائنڈ سیٹ یہاں تک ہی محدود رہ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم کیوں آگے بڑھنے کا وہ کہتے ہیں موقع دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیوں ہم نے اتنی بڑی جگہ دی ہوئی ہے ایسے لوگوں یہی کو؟ تو ہماری بدقسمتی رہی ہے پچھلی حکومتوں میں، پر انشاءاللہ اس حکومت میں ایسا نہیں ہوگا. آگے ان لوگوں یہ تو ہم کتنے سالوں سے سن رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو یہ ہم سن رہے ہیں. میرا بھی پلیز سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کا بھی پڑتا ہوگا. ہمیں یہاں پر وہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پر ہماری بہن اگر سامنے نہیں آ رہی تو ہم وہ بات کریں گے جو ہم پہ بھی گزر چکی ہے. اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے ہماری ہر ایک بہن بیٹی کو بچائے. پر بات ہے یہ ان کی، بالکل میں اس بات کی مذمت کرتی ہوں. انہوں نے بہت بری بات کہی اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. پر بات یہ ہے کہ ہمارے جو گزار صاحب ہیں انہوں نے ایکشن بھی لیا، ہماری حکومت نے بھی ایکشن لیا، اور ہمارے پاکستان کی ہر ایک بہن اس بہن کے ساتھ کڑی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے سخت عبرتناک سزا ملے. یہ وہ مجرم ہے جو پچھلے دوروں میں بھی یہ کام کرتا رہا ہے. پچھلے دور میں تو یہ آزاد ہو گیا تھا. کیا یہ سزا بھی ویسے ہی ملے گی کہ بس نام برائے نام ایک ہیڈ لائن چلے گی کہ سزا ملنے کا حکم ہو گیا ہے اور عمر قید ہوگی، پھر ایسے سفارشیں اور ایسے رقمات دی جائیں گی اور اس کے بعد پھر وہ بری ہو جائیں گے؟ اسے سرعام پھانسی ہونی چاہیے. ہم بھی تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرعام پھانسی ہونی چاہیے، لیکن اقتدار میں بیٹھے ایسے لوگ اس چیز پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. سزا ملے گی جو پچھلی حکومتوں میں نہیں ملی. ایسی سزا ملے گی کہ دنیا یاد رکھے گی. آپ کی گورنمنٹ میں کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو سخت سزا ملی ہو. یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہاں ہماری پاکستان کی بہن کی بات. قانون تو عمر قید تک، پھانسی تک محدود رہ گئے، اس سے علاوہ تو اس سے آگے تک قانون یہاں تک ہے محدود. سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہاں پر اس بہن کو انصاف دلانا چاہیے، عمران خان کی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری حکومت لگی ہوئی، یہ لوگ کہتے پریس کانفرنس کیوں کیا؟ وہ ان میں ہمت تھی پکڑنے کی، اس لیے پریس کانفرنس کیا. یہ پچھلی حکومت والے حکمران نہیں ہے جو چھپ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سامنے آ جائیں تو ہم سے ہی سارا وہ ہمارے ووٹ کم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ قانون نے تو سزا صرف عمر قید کی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرعام پھانسی؟ کیا آپ کے کہنے سے گورنمنٹ کہہ دے گی کہ اس کو سرعام پھانسی دے دی جائے؟ میرے کہنے سے تو نہیں، پر آپ سب کی یہی آواز ہے اور میری آواز بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے. میں سیاستدان ہونے سے پہلے میں ایک انسان ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک بہن ہوں. لیکن آپ کے ساتھ ساتھ موجود ہو تمام لوگ، اگر آپ اس چیز کا احساس کرتی ہیں نا کہ آپ یہ بھی پچھلی گورنمنٹ کی اپوزیشن کی ایک چال ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ پھانسی سرعام ہو جائے. وہ دیکھو یہ حکومت ہماری ہے، پر ہمارے ساتھ جو ہے اپوزیشن بھی تو ہے. بل پاس ہونے میں اپوزیشن کا بھی کردار ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، فرنٹ پہ عمران خان صاحب ہے پر اپوزیشن کا بھی کردار ہے. تو پھر جب بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بیچ کا آڑے میں وہ آ جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہونا چاہیے. جو ہم کام کرتے ہیں یہ لوگ ہماری رکاوٹ نہ بنے. آپ کی اس بات پہ نا ہمارے ساتھ جو موجود ہے نا ملیحہ، وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں نمرا کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جو رکاوٹ بنتے ہوں، لیکن حتمی فیصلہ کس کا ہے؟ حتمی فیصلہ تو انہی کا ہے نا. تو انہوں نے ہی اناؤنس کرنے ہیں نا، تو کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کرنے ہیں پر رکاوٹ تو آپ لوگ بچے. اگر ہم اور چیزوں پہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو سکتے ہیں، جیسے کرونا ایشو، بہت سارے ایسے ایشوز پہ، اس ایشو پہ بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں کرونا وغیرہ یہ سب چیزیں تو بہت سائڈ پہ ہے، یہ سب چیزیں سائڈ پر. یہ ایسا انسیڈنٹ ہے جس سے پورے ملک کا، پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو جو عورت تھی ان کا فرانس سے تعلق تھا. میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی، ان کا تعلق فرانس سے تھا. اگر فرانس کی گورنمنٹ تک اس بات کو پہنچایا جائے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کنٹری اس وقت فوراً اپنی اس سٹیزن کے لیے ایکشن لے گی؟ فوراً ایکشن لے گی، وہ اپنے سٹیزن کے لیے فوراً ایکشن لے گی. وہ میرا سوال یہ ہے آپ سے. ایکشن ہم بھی لے رہے ہیں، پر یہ بات لیک ہو گئی تھی، اس لیے مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پر ہماری ایکشن اتنی تھی کہ ابھی تک وہ مجرم بھی ثابت ہو گیا. ایسے پچھلے کیسز جو گزرے ہیں اس میں تو مجرم ہی ثابت نہیں ہوتا تھا. نہیں، مجرم تو ثابت ہو جاتے ہیں کنزا.
मुजरिम साबित हो जाते हैं, पर मेरी अर्ज सुने, मिलते नहीं है, मिलता कोई नहीं है, भाग जाते हैं सारे। बात होते हैं जो महीने गुजर जाए लोग धक्के खा ले, यहाँ पे मुजरिम जल्द से जल्द वो हो गया, पर गिरफ्तारी के लिए जब जाने लगे तो बात लीक हो गई। बात लीक होने से इसका तो ताल्लुक ही नहीं है, बात लीक होने से मुलजिम फरार है। क्या आपकी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि फरार मुलजिम को भी वो गिरफ्तार नहीं कर सकते? अगर आप ये मुझे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अगर आप मुझे ये एक एक्सक्यूज दे रहे हैं ना कि जो खबर थी वो लीक हो गई, उसके बाद मुलजिम फरार हो गया, तो मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानती है कि इब्तदाई पावर है आपके पास, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुलजिम फरार हो गया? क्या आपके पास इतने वसाइल, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी गवर्नमेंट नहीं है कि फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर सके हो? हुकूमत दिन रात इस पे लगी हुई है कि उस मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा मिले। सब चीजें आपके पास मौजूद है, फिर मुलजिम क्यों नहीं मिल रहा? क्या इसमें आप लोग की अपनी अमल बरामद है या कोई पुलिस का बंदा है, या फिर ऐसी क्या वजह है जिसपे अभी तक एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एक्शन एक तो वो पिछली हुकूमतों की तरफ सिर्फ एक्शन लिया जाता था, यहाँ एक्शन के साथ साथ ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि इंशाअल्लाह मुजरिम गिरफ्तार होगा। और इंशाअल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक जो है इन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दे, और पीटीआई गवर्नमेंट के लिए आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को इतनी हिम्मत दे कि ऐसे मुजरिमों को आप पकड़ के अवाम के सामने लेके आए, ताकि अवाम को इस चीज का रिग्रेट ना हो कि जिन लोगों को हमने अथॉरिटी दी है वो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। निम्रा, मैं एक चीज यहाँ पे ना ऐड करना चाहूंगी। आप देखिए जैसे इन्होंने कहा सब कुछ, ये सब बातें बिल्कुल ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ये लोग बेशक ऐसी बात है, ये लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे जराइम जो है ना वो सड़कों पे होने लग गए ना, तो हम ये चाहते हैं कि सजाएं भी फिर उनको चौकों पे ही मिलनी चाहिए, ठीक है? चौकों पे मिलेंगी तो ही इनका इलाज होगा, वरना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया किरजा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हुई। आप ये देखें कि ये जब तक ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी अब जो गवर्नमेंट है ये जो है ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक चल रही है, और ये लोग कोशिशें कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या है इसका बस हल यही तो नहीं रह गया ना कि कोशिशें। यहाँ पर मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब चीजें कैसे हैंडल की जा सकती हैं? क्योंकि मुझे तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि अब हम देखते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो किस साइड पे जा रहा है, तो आप क्या कहेंगी कि हम किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? निम्रा, मुझे लगता है कि सबसे पहले ना आपको अपने जो सोशल मीडिया है, जो आपका सोशल मीडिया है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया की वजह से भी शायद खराब हो रही होंगी, ठीक है? आपके बच्चे जो ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की, उनके पास हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया की, ठीक है? और जो वेबसाइट्स हैं इतनी बुरी बुरी, इन चीजों से ना शायद मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ है या जो अराउजिंग है इन चीजों की, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसी लिटरेट या इलिटरेट की बात नहीं रहती, वो हर किसी की ना डिमांड बन जाती है फिर इस तरह की हरकतें और ये सब कुछ। तो जब आप इन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली शायद सब चीजें आने लग जाए। और उसके अलावा ये जब इनको सजाएं मिलेंगी तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। सजाएं मिलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। वाकई सजाएं मिलना बहुत जरूरी है कि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे मुजरिमों को चौराहों पर ही सजाएं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है रकमात और इनाम और इन सब चीजों से हमें हमारी जात को कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तब होगा कि जब ऐसे मुजरिमों को लाकर चौराहों पर फांसी दी जाएगी, और फिर हमारे अवाम और इस चीज पे वो उनको खुशी होगी कि हमने अच्छा मैंडेट चूज किया है। तो इसके साथ ही अपनी मेजबान निम्रा सजाद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।